السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سے سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسے ملک میں پیدا کیا، جہاں پر بے شمار آثار قدیمہ موجود ہیں۔ جی دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نندنا فورٹ کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نندنا فورٹ کا مشہور ریاضی دان البیرونی سے کیا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ اس عظیم قلعے کا منگولوں، مغلوں اور سکھوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نندنا فورٹ کو کب اور کس نے تعمیر کروایا؟ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ دوستو نندنا فورٹ کو 8ویں صدی میں ہندو بادشاہ راجہ جے پال کے بیٹے آنند پال نے ڈسٹرکٹ جہلم کی ایک تحصیل پنڈ دادن خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں باغاں والا میں تعمیر کروایا۔ قلعے کی تعمیر کے لیے پورس پتھر اور چونے کا استعمال کیا گیا تھا، اور قلعے کی عمارت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ قلعہ 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ دوستو یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قلعے میں ایک مسجد اور ایک مندر بھی موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس قلعے کو ہندوؤں نے اس رستے کی حفاظت کے لیے بنایا تھا جو ہندوستان کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے ملاتا تھا۔ دوستو یہ وہی جگہ ہے جو الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم نے ہندوستان کے مشہور بادشاہ پورس کے خلاف جنگ میں استعمال کی تھی۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں محمود غزنوی نے اس قلعے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو فتح کیا۔ دوستو مشہور پرشین ریاضی دان اور جغرافیہ دان ابو ریحان عرف البیرونی، جن کو دنیا البیرونی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے 1014 سے 1037 تک یہاں اسی علاقے میں قیام کیا۔ ان کو یہ جگہ مطالعے کے لیے بہت پسند آئی، اور دوستو یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر البیرونی نے زمین کا قطر، ریڈیس، خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد معلوم کیا، جو کہ آج کے اس جدید دور کے نکالے گئے قطر، ریڈیس، خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد سے کافی حد تک ملتا ہے۔ دوستو محمود غزنوی کے بعد اس قلعے کو منگولوں نے فتح کیا، اور پھر منگولوں سے مغلوں نے فتح کیا۔ اس جگہ کا ذکر جلال الدین اکبر اور جہانگیر کے سفر ناموں میں بھی ملتا ہے کہ وہ یہاں پر شکار کرنے آتے تھے۔ دوستو یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاتے چلیں کہ یہ جگہ اکبر بادشاہ کو بہت پسند آئی، اسی لیے اس نے یہاں پر ایک باغ تعمیر کروایا جس کو یہیں کے چشموں سے سیراب کیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کو باغاں والا کہا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد مغلوں کی پنجاب میں حکومت کمزور ہو گئی تو سکھوں کے ایک بادشاہ مہا سنگھ نے اس قلعے کو فتح کیا، اور آخر میں 1849 میں انگریزوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ دوستو یہاں پر ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قلعے کو تقریباً 10 سال پہلے رینوویٹ کیا گیا تھا، جبکہ آج یہاں پر صرف قلعے کی چند ٹوٹی دیواریں، مندروں اور مسجدوں کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ دوستو بہت سے عظیم لوگوں کی تاریخوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے یہ قلعہ چاروں طرف سے حسین وادیوں، قدرتی چشموں، آبشاروں اور جھیلوں سے گھرا ہوا ہے۔ دوستو سب سے اہم بات یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان کھیوڑا سالٹ مائن بھی اسی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پر ایک ہائکنگ ٹریل بنانے کا منصوبہ پیش کیا ہے، جس سے اس علاقے کے ٹورزم کو کافی حد تک فروغ ملے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔